अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपकी खिदमत में कुरान पाक की दुआओं की सीरीज़ के साथ हाज़िर हूँ। इस सीरीज़ में इंशाअल्लाह मैं तकरीबन 20 के लगभग जो कुरान पाक की दुआएँ हैं वो पेश करूँगा। सीरीज़ के 2 अहम मकासद हैं। एक तो ये है कि ये दुआएँ इनमें से काफ़ी जो है वो हम लोगों को पता है, लेकिन कई लोगों को उनका तर्जमा नहीं आता। तो इस सीरीज़ के ज़रिए मैं उस तर्जमे को उजागर करना चाहूँगा। और दूसरी वजह ये है कि हमें दुआएँ अगर पता भी हैं तर्जमे के साथ, तो बेशतर लोगों को उन दुआओं का जो कुरान पाक के हवाले से पस मंज़र है वो नहीं पता। तो ये मुख्तसरन मैं उस पस मंज़र की भी वज़ाहत करूँगा। ये आज वाली जो है इस सीरीज़ की पहली दुआ है, और ये वाली जो है ये सूरह कहफ की 10वीं आयत से है। तो आइए शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतम व हैय्यि लना मिन अमरिना रशदा। और अब इसको थोड़े थोड़े अल्फाज के साथ इसको मैं पढ़ूंगा, और इसका तर्जमा बाद में हम पढ़ेंगे। कलर कोडेड है तर्जमा। रब्बना, ए हमारे रब, आतिना, हमें अता फरमा, मिल्ला दुनका रहमतम, अपने पास से रहमत, वहय्यि लना, और आसान फरमा दे हमारे लिए, मिन अमरिना रशदा, हमारे मामलात में सही रास्ता। एक दफ़ा फिर, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतम वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ऐ हमारे रब, हमें अता फरमा अपने पास से रहमत, और आसान फरमा दे हमारे लिए हमारे मामलात में सही रास्ता। अब इस आयत का तर्जमा जो है वो वाज़ेह है, उसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। सिर्फ एक लफ्ज़ है जिसकी मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँगा, और वो है राशदा। तो अमूमन इस लफ्ज़ का तर्जमा हदायत की जाती है या सही रास्ता किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। अ, लेकिन अरबी का जो ये लफ्ज़ है, ये अमली रास्ते के अलावा ये सोच और ईमान के हवाले से भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो जब हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो हम सिर्फ एक अमली हदायत की नहीं बात कर रहे होते, बल्कि हम ईमान और सोच की हदायत की भी बात कर रहे होते हैं। तो उस हिसाब से ये एक बड़ी भरपूर दुआ है जो हमें बाकायदगी से पढ़नी चाहिए। अब जो है मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँगा। और सबसे पहली बात तो जो है वो ये है कि जब भी हम किसी भी आयत में से कोई हिस्सा पढ़ें, तो हमें ज़रूर वो पूरी आयत पढ़नी चाहिए, ताकि हमें उस आयत का महल वक़ू का कम अज़ कम अल्फाज के हवाले से हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए। तो ये जो दुआ है ये सूरह कहफ की 10वीं आयत का आखिरी हिस्सा है। अब इस वाली स्लाइड पे आयत का पूरा हिस्सा है, और इसमें है, इज़ अवल फ़ित्यतो इलल कहफ़ि फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतम व हैय्यि लना मिन अमरिना रशदा। जब उन नौजवानों ने गार में पनाह ली, तो उन्होंने कहा कि ए हमारे रब, हमें अता फरमा अपने पास से रहमत, और आसान फरमा दे हमारे लिए हमारे मामलात में सही रास्ता। तो जैसा कि इस आयत से और सूरत के नाम से आप लोग समझ गए होंगे कि ये आयत जो है ये बेसिकली असहाब काफ के हवाले से है, और ये दुआ जो है ये उन्हीं के हवाले से है। अब जो कुरान पाक में वाक़यात हमें मिलते हैं, मैं ज़ाती तौर पे उन वाक़यात को कुरान पाक की हत्ता की या जो मुस्तनद हदीस है उसके हवाले से सिर्फ देखता हूँ। जो हम अपनी तख़य्युलाती हिसाब से जो हम सोचते हैं, फिर आगे उनको वाक़यात को समझने की कोशिश करते हैं, वो उसका कोई ज़रूरत नहीं हमें है। हमें अगर सिर्फ आयात जो हैं उनको उनके ऊपर ही गौर करें, तो उसमें हमारे लिए बहुत सबक है। और ये जो वाक़यात कुरान पाक में हमारे लिए पेश किए गए हैं, ये असल में हमारी रहनुमाई और सबक के लिए ही पेश किए गए हैं। अब जहाँ तक अस्हाब कहफ का तल्लक है,
تو صحیح معنوں میں اس کی تفصیل جو ہے وہ کہیں بھی نہیں ہمیں ملتی ہے. مطلب ہے مستند تفصیل ہمیں وہی ہے کہ جو ہمیں قرآن پاک میں ہے یا مستند حدیث میں ہے. مختصراً یہ ہے کہ ایگزیکٹ نمبر ان کا نہیں پتہ، جیسا کہ قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 3 ہیں، بعض کہتے ہیں 5 ہیں، بعض کہتے ہیں 7 ہیں، لیکن صحیح نمبر صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے. تو وہ نوجوان تھے اور ساتھ ان کا کتا ہے. ہمیں ان آیات سے، اور یہ آیات اگر آپ پڑھنا چاہیں تو یہ سورہ کاف کی آیت نمبر 9 سے لے کے 22 تک ہے، جس میں یہ ساری تفصیل ہے. تو یہ جو نوجوان تھے یہ کسی ایسے معاشرے میں رہ رہے تھے کہ جو ظلم والا معاشرہ تھا، اور جہاں کا جو حاکم تھا وہ شرک کرتا تھا اور لوگوں کو شرک پر مجبور کرتا تھا. اور یہ نوجوان جو ہیں یہ اس پہ راضی نہیں تھے، یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ شرک کریں، لیکن یہ مجبور بھی تھے کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ جو حاکم وقت ہے وہ اپنے لوگوں کے ذریعے ان کو مجبور کرے گا کہ یہ ایک اللہ کی عبادت نہ کریں. تو انہوں نے پھر وہ علاقہ چھوڑا اور اس ایک جو غار ہے وہاں پہ انہوں نے یہ پناہ لی. دوسری جو بات ہمیں پتہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جب غار میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے جو وضاحت کی گئی ہے وہ یہ بھی ہے کہ ان کا ایمان جو ہے وہ پکا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس پختگی میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اور زیادہ ایمان کی پختگی وہ ڈال دی. تو ایمان کی پختگی جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ میٹر ہے، اور وہ اس واسطے بہت ضروری ہے کیونکہ ایمان ہمارے ارد گرد بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے ایمان کو متزلزل کرتی ہیں. تو ہمیں ہر وقت یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارا ایمان متزلزل نہ ہو، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ مضبوط رہے. اور اس حوالے میں قرآن پاک کی ایک دعا ہے جو انشاءاللہ چند ہفتوں میں اس کی بھی باری آئے گی. تو اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا. اب وہ کیسے سلایا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس میں کان کے اوپر پردے کا ذکر ہے، تفصیل نہیں پتہ ہمیں کہ کیا ہے. اور وہ ایسا سلانا تھا کہ اس حالت میں یہ اپنا پانسا بھی پلٹتے رہے، اور جیسے یہ لیٹے ہوئے تھے اس کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی آدمی دیکھتا تو وہ دیکھ کے خوف زدہ ہو جاتا. تو اس میں یقیناً سونے کے علاوہ بھی کوئی ایسی چیز تھی کہ جو ایک عام آدمی کے دل میں سخت خوف طاری کر دیتی، اور جیسا اللہ کہتا ہے وہاں سے وہ جو دیکھتا وہ بھاگ جاتا. تو ایک لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک پناہ میں رکھا سلانے کے علاوہ بھی، اور پھر ایک مدت کے بعد ان کو اٹھا دیا. وہ مدت بھی ہمیں نہیں پتہ. اور وہ جو جب اٹھے تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کی تفصیل کسی حد تک ہمیں پتہ ہے، اور وہ یہ تھی کہ بھئی ان کو 2 گروپ تھے، اور وہ گروپس جو ہیں وہ ان میں بحث بھی چلی کہ بھئی یہ جو جہاں پہ یہ جوان تھے کہ وہاں پہ عمارت تعمیر کی جائے، یہاں پہ مسجد تعمیر کی جائے. لیکن آخر میں جو گروپ چاہتا تھا کہ مسجد تعمیر کی جائے وہ کامیاب ہوا اور وہاں پہ مسجد تعمیر ہوئی. اس آیت میں جو بات مجھے بہت اہم لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ دعا دنیا کے حوالے سے بعض دفعہ کرتے ہیں، کئی دفعہ کرتے ہیں، اور یقیناً اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں اللہ دنیا کے حوالے سے کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں. لیکن یہ والی دعا جو ہے اس میں ایک بہت اہم ایلیمنٹ تھا، اور وہ ایلیمنٹ یہ تھا کہ یہ جوان جو ہیں یہ بھاگ رہے تھے ایک ظالم حکمران سے کہ جو شرک کروانا چاہتا تھا. تو ان کے دل میں یہ خواہش تھی کہ ہمیں خدا کوئی ایسا رستہ دکھائے کہ ہم سے شرک نہ ہو، یا ہمیں مجبوراً شرک پہ نہ مجبور کیا جائے. اب اگر ہم
جو اگر حدیثوں کے حوالے سے جو ہمیں ہمارے پاس انفارمیشن آتی ہے وہ یہ ہے کہ جوں جوں دجال کا زمانہ نزدیک آئے گا تو لوگوں کا شرک کی طرف رجحان ہوتا جائے گا. ہمارے پاس ایسی چیزیں ڈیولپ ہو جائیں گی کہ لوگوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان کمزور ہوتا جائے گا اور شرک کی طرف جو ہے وہ رجحان ہوتا جائے گا. تو اس حوالے سے یہ دعا جو ہے یہ بہت ہی اہم دعا ہے. میں یہ دعا باقاعدگی سے پڑھتا ہوں، ہر روز پڑھتا ہوں الحمدللہ. اور آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ اس دعا کو باقاعدگی سے پڑھا کریں. اس کے ساتھ یہ والا لیکچر جو ہے یا یہ پریزنٹیشن ختم ہوتی ہے، اور اگلی پریزنٹیشن کے ساتھ انشاءاللہ کچھ دنوں یا ایک آدھ ہفتے میں پھر حاضر ہوں گا. اللہ حافظ، بہت شکریہ.